انالیٹیکل ایبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں. اسٹوڈنٹس یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میم ہم انالیسس کو کس طریقے سے اسٹرانگ کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کویسچن کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب سی ایس ایس میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اب سی ایس ایس میں وہ پیٹرن نہیں رہا کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی واٹ از گلوبلائزیشن. وہ پوچھیں گے کہ اب وہ یہ پوچھیں گے آپ سے کہ جی گلوبلائزیشن کا فنومنا ہے سوسائٹی میں, آپ بتائیں کہ اس کے کیا امپیکٹس آ رہے ہیں ان فیکٹرز پر. تو اب سی ایس ایس میں جو پوچھا جاتا ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پوچھی جاتی ہے آپ کی نالج کی. اسی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف نالج کو انالیسس کہا جاتا ہے کہ کیا جو آپ نے نالج ایکوائر کی ہے, جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, آپ کو اس نالج کو سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرنا آتا ہے یا نہیں. آپ نے اس سے تجزیہ کیا اخذ کیا, انالیسس کیا ڈرائیو کیا. آپ نے جو آپ نے اتنی کتابیں پڑھیں وہ صرف نالج ہی رہ گئیں یا ان میں سے آپ نے کچھ لیسنز ڈرائیو کیے جو اب آپ سوسائٹی پر امپلیمنٹ کریں گے تو ایک آپ سلوشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ رکھیں گے. اس کو بولتے ہیں انالیسس کرنا. اور اسٹوڈنٹس جن کو انالیسس میں ایشو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایگزامنر کے سوال کو ہی نہیں سمجھ سکتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ٹرم ہے تو ان کے پاس جو بھی نالج اویلیبل ہوتی ہے وہ اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ سے نالج نہیں پوچھ رہا, وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو نالج آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو میں اس ڈائمنشن میں پوچھ رہا ہوں تو مجھے اس ڈائمنشن پر اپلائی کر کے دکھاؤ. اس کو بولتے ہیں انالیسس کرنا. اور یہ کس طرح آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی رائٹنگ پریکٹس سے آتا ہے. جب آپ 2-3 سوال اٹیمپٹ کریں گے اور ٹیچر آپ کا دیکھے گا کہ یہ جو سوال ہیں اس میں آپ نے آنسر ہی نہیں کیا. ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 6-6 7-7 پیجز لکھ رہے ہیں مگر انہوں نے آنسر ہی نہیں کیا. میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں مگر انالیسس کہاں ہے, جو کویسچن میں پوچھا گیا ہے وہ کہاں ہے بیٹا؟ وہ کہتے ہیں میم بس یہی آ رہا ہے مجھے. تو میں انہیں سمجھاتی ہوں تو آپ کے پاس نالج تو ہے مگر نالج کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو نہیں آ رہا. تو یہ اس کا سمپل آنسر یہی ہوگا کہ آپ رائٹنگ پریکٹس کریں گے جب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا انالیسس اسٹرانگ ہے یا آپ ابھی بھی لیک کر رہے ہیں انالیسس کرنے میں. جو آپ کی بکس کا تعلق ہے سی ایس ایس میں, اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ کے لیے کتنی بکس پڑھنی چاہیے. تو یہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی ایسا سبجیکٹ ہے جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کتاب جو میں نے پڑھی ہے مگر میرا مٹیریل جو ہے وہ صحیح سے جمع نہیں ہوا, تو آپ انٹرنیٹ کا ضرور استعمال کریں. آج کل کا جو دور ہے ہمارے پاس انفلکس ہے انفارمیشن کا, تو آپ زیادہ سے زیادہ نیٹ کا استعمال کریں. مگر نیٹ کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ریکمینڈڈ بکس کو لازمی پڑھیں. دا مین تھنگ از کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ کور ہوا کہ نہیں ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً ایک جو بک ہوتی ہے وہ پورا سلیبس کور نہیں کر رہی ہوتی, اسی لیے ایف پی ایس سی نے آپ کو بہت زیادہ کتابیں ریکمینڈ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ ان تمام بکس کی مدد لے کر اپنا سلیبس کور کریں. پھر اگر کوئی 1-2 کتابیں آپ کا سلیبس کور کر رہی ہیں تو دیٹ از مور دین انف کہ آپ کو اس سبجیکٹ کا پتہ بھی چل گیا کہ اس میں کیا ریکوائرڈ ہوتی ہیں چیزیں. مگر اگر آپ کے پاسٹ پیپرز ہیں, جیسے آپ پاسٹ پیپرز کو سولو کرنے کے لیے نیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کوالٹی کنٹینٹ پڑھنا ہے تو ہمیشہ سے میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں. اگر آپ کا سبجیکٹ ہے فار ایگزامپل یورپین ہسٹری یا یو ایس ہسٹری, تو آپ اس پر کچھ ریسرچ کریں کہ کیا رہا, کیا ڈیولپمنٹس رہیں, اور آپ ان ٹاپکس کو ریسرچ بیسڈ جو اس میں چیزیں ہیں ویلیو ایڈیشنز کریں. آپ جب آپ ویلیو ایڈیشنز کرتے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے 1 کتاب پڑھنی ہے یا 10 کتابیں پڑھنی ہے. جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے سلیبس کو اچھے سے کور کیا ہے, پاسٹ پیپرز پر آپ کی اچھی گرپ ہے, تو یو آر گڈ ٹو گو. آپ 1 کتاب سے بھی کام چلا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ تیاری کو کس طرح اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. میرا میسج اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ مشکل ہے ڈیفینیٹلی. کیونکہ آپ نے ہر روز خود کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. اگر آپ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے تو جب تک آپ صبح نہیں اٹھیں گے تو آپ بہت پیچھے ہیں ان لوگوں سے جو پہلے صبح اٹھ رہے ہیں. اگر آپ 6 بجے اٹھتے ہیں تو کوئی 4 بجے اٹھ رہا ہے, تو آپ نے خود کو پش کرنا ہے. آپ جتنا زیادہ خود کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اور ہر روز آپ ایک اچھا بہتر ورژن بنیں گے اپنے آپ کا, اتنا ایزی ہوتا جائے گا آپ کے لیے اس ٹارگٹ تک پہنچنا.
تو انشاءاللہ یقین رکھیں اور محنت کریں، محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ تھینک یو سو مچ۔